غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج اور پولیس نے نوجوانوں کو ضلع پونچھ کے جنرل ایریا میں محاصرے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا فوری نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے خاص طور پر مقبوضہ علاقے میں آزادی پسند رہنماؤں، کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ دریاسنا مودی حکومت نے کشمیریوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حق خود ارادیت کی حمایت کرنے پر کشمیر یونیورسٹی میں تعلقات عامہ کے افسر سمیت مزید 3 کشمیریوں کو برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیے گئے دیگر 2 ملازمین میں محکمہ ریونیو کا ایک افسر اور ایک پولیس کانسٹیبل شامل ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں برطرفیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی زیر قیادت مودی حکومت جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی اور فرقہ وارانہ منافرت اور مذہبی تعصب کو ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے کئی کشمیری ملازمین کو بھارت دشمن اور نام نہاد سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دے کر برطرف کیا گیا۔ عالمی یوم انصاف کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے نہتے اور مظلوم عوام بھارتی استعمار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں کھانیار، چھٹی سنگھ پورہ، کپواڑہ، ہندواڑہ، سوپور، بجبہاڑہ، کشتواڑ، ڈوڈا اور شوپیاں کے قتل عام اور کنن پوش پورہ کے اجتماعی عصمت دری کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارتی عدلیہ نے مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم میں ملوث کسی بھی بھارتی فوجی یا پولیس اہلکار کو سزا نہیں دی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حریت رہنما مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت ہزاروں کشمیری جھوٹے اور من گھڑت الزامات پر مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں جنہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بدھ کو یوم الحاق پاکستان اس تجدید عہد کے ساتھ منائیں گے کہ وہ بھارتی قبضے سے آزادی اور جموں کشمیر کے پاکستان میں مکمل انضمام تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے علاقے آبی گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ایک اجلاس میں کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ اس تاریخی قرارداد میں پاکستان کے ساتھ مذہبی، جغرافیائی، ثقافتی اور اقتصادی قربت اور لاکھوں کشمیری مسلمانوں کی امنگوں کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے الحاق کا مطالبہ کیا گیا۔